درگاہ بندہ نواز میں عقیدت، محبت اور مودت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج ہم قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے گفتگو پیش کریں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حق سننے کی، حق بولنے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فرمان سنا کہ عظموا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو بڑا بنایا کرو، اپنی قربانی کو خوبصورت بنایا کرو، اپنی قربانی کو عظمت بخشا کرو، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ، کیونکہ یہی قربانیاں قیامت کے دن پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بن جائیں گی۔ پل صراط کے اوپر یہی قربانیاں تمہاری سواری بن جائیں گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ پل صراط کے اوپر تمہیں طاقتور سواری ملے، تیز رفتار سواری ملے، تو پھر تم جانور بھی اچھا قربانی کیا کرو، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت، طاقتور سے زیادہ طاقتور۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ نے قربانی کی ڈیفینیشن عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ اس قربانی کا مفہوم کیا ہے، قربانی کہتے کس کو ہیں، یہ قربانیاں ہیں کیا، ان قربانیوں کی حیثیت کیا ہے، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے تو صحیح کہ یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حیثیت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ سن لو، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ ان کی سنت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قربانیوں کے اندر گزاری، جن کا بچپن قربانی کے اندر گزرا، جن کی جوانی قربانی کے اندر گزری، حتیٰ کہ جب بڑھاپے کی عمر آئی، بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک بچے کے لیے فریاد کی، اللہ نے وہ بچہ عطا فرمایا۔ جب وہ بچہ بلوغت کی حد کو پہنچنے لگا، اس وقت اللہ رب العزت نے پھر ایک امتحان میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ زمانے کو بتا دیا کہ میرا تن بھی اللہ کے لیے ہے، میرا من بھی اللہ کے لیے ہے، میرا دھن بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مال بھی اللہ کے لیے ہے، میری اولاد بھی اللہ کے لیے ہے، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اور جب چھری اپنے بیٹے کے ننھے حلق پر رکھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے ایک دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیا، اور قیامت کے دن تک یہ سنت بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑی، اور فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے، آنے والی ہر جماعت کے لیے، آنے والے ہر گروہ کے لیے اس قربانی کو لازم کر دیا، تاکہ وہ ان جانوروں پر میرا نام لیں، اللہ کا نام لیں جو ہم نے اس کو عطا فرمائے۔ تو یہ بعد کی امت کے لیے بھی اس قربانی کو اللہ رب العزت نے سنت چھوڑ دیا، قیامت کے دن تک اب امتیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں گی۔ اور پورے کا پورا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو میری بارگاہ میں عرض کرنے لگے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک خوبصورت علم والے بچے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جب وہ بچہ بشارت کے مطابق انہیں عطا ہوا، اس کا نام ہی انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، اس وقت اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام،
میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تجھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق میں تیری قربانی کر رہا ہوں، تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں، تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں، کیا تو اپنی جان اپنے رب کے نام پر قربان کرے گا یا نہیں؟ قالا، تو اسماعیل علیہ السلام تابع دار بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا عرض کرتا ہے، اب اے ابا جی جو آپ کو رب نے آرڈر کیا ہے آپ کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، آپ مجھے پائیں گے کہ میں ہائے اور واویلا کرنے والا نہیں بنوں گا، بلکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کا نذرانہ پیش کرنے والا ہوں گا۔ پھر ہوا کیا، جب فلما اسلم، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت خلیل علیہ السلام آپ ذابح بننے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مذبوح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کی مرضی کو مان لیا تو قرآن کی لفظ ہیں فلما اسلما، جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم تجھ پر ہماری سلامتی ہو، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تحقیق تو نے ہم جو خواب تو نے دیکھا تھا اس کو تو نے سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے جو پیارے ہوتے ہیں انہیں اسی طرح ہی ہم انہیں بدلے دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹا پیپر نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا کہ ایک وہ بچہ جو بڑی منت سمادت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر کر کے دعائیں کر کر کے لیا ہے، وہی بیٹا جب ان فوان شباب کی عمر تک پہنچنے والا ہے تو پھر اللہ رب العزت یہ امتحان نازل فرمائے کہ اب یہی بیٹا جو بڑے لاڈ پیار کے ساتھ تو نے پالا ہے آج میری بارگاہ میں قربان کر دے، تو کوئی لاجک نہیں پوچھی، کوئی دلیل نہیں پوچھی، بغیر کسی عیل اور حجت کے اللہ سے نہیں پوچھا کہ یا بر تعالیٰ اس کو ذبح کرنے سے کیا ملے گا، بلکہ جب رب کا آرڈر آ گیا ہے تو پھر ہائے بائے نہیں کی، دلیل طلب نہیں کی، بغیر کسی عیل اور حجت کے اپنے جوان بیٹے کا نذرانہ قربان کیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، لیکن اے ابراہیم تو نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو پورے کا پورا یار ثابت کیا ہے، اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تیرا تن من دھن سب کچھ رب کی راہ میں قربان ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو یاری کرے اور یاری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور ہم تیری یاری کو مسترد کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے تیری یاری کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تیری اطاعت شیاری کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تیرے بیٹے اسماعیل کی تابع داری کو قبول کر لیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے تیرے بیٹے کو بچا لیا ہے اور اپنا جو ذبح عظیم ہے اور ہم نے اپنی طرف سے جنت کا جو جانور ہے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس عظیم بیٹے کے بدلے میں ہم نے ایک جانور بھیج دیا ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی بیٹا جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر، جس کو منہ کے بل لٹا کر جس کے اوپر چھری پھیری تھی، اس پر تو چھری نہ چلی، لیکن جب چھری چلی اور آپ نے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور جو جنتی دمبا تھا وہ ذبح ہو چکا تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ سنت کو زندہ کیا، انہوں نے سب سے پہلے دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا، پھر اب یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، قریش مکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ بھی قربانی کرتے تھے،
جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور کرتے یہ تھے کہ وہ جتنا خون ہوتا تھا قربانی کا وہ سارا کسی برتن میں اکٹھا کرتے اور سارے کا سارا کعبہ کی دیواروں کے اوپر لیپ کر دیتے، وہ سارا خون لے کر دیواروں کے اوپر لگا دیتے، اور جتنا گوشت ہوتا تھا وہ سارا گوشت لے کر کعبہ کے اندر پڑے ہوئے جتنے بت ہوتے تھے ان بتوں کے آگے گوشت کو ڈال دیتے، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے خون بھی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، ہم نے گوشت جتنا تھا وہ سارے کا سارا بتوں کے آگے ڈال دیا ہے، استغفر اللہ، یہ ہمارا گوشت اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو قرآن حکیم نے اور اسلام نے ان کے ان تمام فاسد عقیدوں کو جھٹلایا اور مسترد کرتے ہوئے اور ان کی بیک کنی کرتے ہوئے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز قابل قبول ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، تمہارے دل کا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی ہے تو پھر بلے ہی بلے، اور اگر دل کے اندر تقوی نہیں، بڑی قربانی خرید کر فیس بک کے اوپر ڈال کر کہا کہ ہم نے اتنا اچھا بکرا خریدا ہے، ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے، اور اس کی نمود و نمائش کرتا رہا، اور پھر اپنے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ تقابل کرتا رہا، ان کے ساتھ مقابلے کرتا رہا کہ تمہارا یہ جانور ہے ہمارا یہ جانور ہے، تمہاری قربانی پتلی ہے ہماری موٹی ہے، تم نے گھٹیا جانور خریدا ہے ہم نے اعلیٰ خریدا ہے۔ جب یہ باتیں آتی گئیں سمجھے قربانی کا اصل جو فائدہ ہے وہ سارا ختم ہو گیا، اس کی جو جزا ملنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کیونکہ انسان نے اس دنیا میں ہی اپنی تعریف کروانی چاہے، جب یہ تعریف دنیا داری کی خاطر کے لیے اور صرف دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے جس نے قربانی کا جانور خریدا، تو قرآن حکیم یہ پیغام دیتا ہے وہ قربانی قیامت کے دن پل صراط پر سواری نہیں بن سکے گی۔ قیامت کے دن اس کا اون، اس کے بال، اس کی اوجڑی، اس کا گوشت قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نہیں تلیں گے۔ کیونکہ اس نے دنیا میں ہی اپنی نیت کو فاسد کر لیا، اور جس کی نیت اچھی تھی، جس نے قربانی کو محض صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، جس نے قربانی کرتے وقت بھی کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، جس نے یہ کہہ دیا کہ میری یہ قربانی صرف میرے رب کی رضا کے لیے تھی، اس نے کسی فقیر کو تنگ نہیں کیا، اس نے کسی غریب کو تانا نہیں دیا کہ تمہارا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، بلکہ جو فقیر بھی آیا، جو غریب بھی آیا، اس نے گوشت اٹھایا اور اس کے سامنے یوں رکھا جس طرح کسی محسن کے سامنے رکھتے ہیں، یوں رکھا جس طرح اپنے یار کو دیا جاتا ہے، اس طرح کر کے دیا۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے یہ قربانی قیامت کے دن اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گی کہ ہر اون کے بدلے، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا، بندے کے گناہ مٹائے گا، بندے کے درجات بلند فرمائے گا، اور قیامت کے دن یہی قربانی جو ہے اس کے لیے ایک سواری کی صورت بنے گی، اور وہ سواری جو ہے بندے کو سیدھی جنت میں لے کر جائے گی۔ اور اس حوالے سے بھی روایات کے اندر مشہور ہے، درۃ الناسین کے اندر ہے کہ سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آواز صاف سمجھ آ رہی ہے جی؟ آواز صاف آ رہی ہے جی؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تھے اور وہ فوت ہو گئے، دنیا سے انتقال کر گئے۔ دنیا سے انتقال کرنے کے بعد میں نے ان کو خواب کے اندر دیکھا، اور خواب کے اندر خوبصورت منظر دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت جانور پر سواری کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کے عالم میں مجھے ملے۔ میں نے ان سے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی جان بتائیں اللہ نے آپ کا کیا حشر کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ تو میرے بھائی نے مجھے جواباً ارشاد فرمایا، کہنے لگے میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اے میرے بھائی جان آپ کو کس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشا ہے؟ تو اللہ کے اس ولی نے، اس جنتی نے ارشاد فرمایا اے احمد بن اسحاق سن لے، ایک بڑھیا کو میں نے ثواب کی خاطر 1 درہم دیا تھا،
اللہ نے اس ایک درہم کے صدقے سے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اس ایک درہم کے صدقے سے، جو درہم میں نے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی خاطر ایک بڑھیا کو دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جان جنت تو آپ کو مل گئی ہے، لیکن یہ بتائیں یہ سواری کیسی ہے جس سواری پر آپ تشریف فرمائیں؟ تو وہ کہنے لگے تجھے پتا تو ہے میں ہر سال رب کی رضا کے لیے جانور کو قربانی کرتا تھا، اللہ نے اسی قربانی کو آج کے دن میری سواری بنا دیا ہے۔ اور فرمایا ساری سواریاں میرے پاس محفوظ ہیں یہاں پر، اور جس سواری پر میں یہاں پہ اب سوار ہوں یہ وہ سواری ہے، یہ وہ جانور ہے جو سب سے پہلے میں نے قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ سب سے پہلا جانور جو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا آج وہ میری سواری بنا ہے، اور اس سواری پر میں تشریف فرما ہوں۔ تو اس لیے اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرے گا تو پھر اللہ رب العزت خاص کرم نوازی فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول رہا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور قربان کرتے تھے، مولا علی پاک بھی 2 جانور قربان کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے جانور قربان کرتے اور ایک اپنی امت مرحومہ کی طرف سے قربان کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، کہ یہ ایک جانور میری ذات کی طرف سے اور ایک جانور میری امت کی طرف سے۔ اور آج بھی ڈھیروں عاشقان رسول ہیں، ڈھیروں ایسے فقراء اور ایسے اولیاء موجود ہیں جو 2 قربانیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ۔ ایک قربانی وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، ایک قربانی اپنے آقا و مولا کی طرف سے دیتے ہیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتے ہیں، ایک خاص نسبت، ایک خاص محبت، ایک خاص عشق کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق سعید عطا فرمائے۔ اگر 2 نہیں بھی دے سکتے، اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کم از کم ایک قربانی لازم دے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ ایک قربانی لازمی دے۔ قربانی کے ڈھیروں مسائل ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ تمام کے تمام جتنے مسائل ہیں ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ اگر کسی کا قربانی کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ کھڑا ہو کر سوال بیان فرما سکتا ہے۔ جی، قربانی کے دنوں میں ایک سوال جو کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والا کیا اپنے سر کے بال اور تمام غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ یہ اتار سکتا ہے یا نہیں اتار سکتا؟ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے قربانی دینی ہے تو آپ کے اوپر لازم ہو گیا کہ اب آپ نے 10 دن بال نہیں اتارنے، ناخن نہیں اتارنے، یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو اس کے لیے یہ اطلاع عرض ہے کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، لیکن یہ مستحب ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ بندہ پہلی ذی الحج کی صبح سے لے کر 10ویں ذی الحج کی صبح عید پڑھنے تک، عید کی نماز پڑھنے تک نہ ناخن کاٹے، نہ سر کے بال کاٹے، نہ حجامت کرائے، اور نہ ہی کسی قسم کے غیر ضروری بال وہ صاف کرے۔ یہ کام پہلے کر لے، 29 ذی القعدہ والے دن تک کر لے، اور اب کل ہفتہ ہے، کل آخری ڈیٹ ہے، ہفتے والی شام تک بندہ یہ تمام کام کر لے، بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، تمام کے تمام کاٹ لے۔ اور جو جتنے باقی ہیں آخری 10 دن، یہ مکمل 10 دن کے اندر بندہ کوئی بھی بال نہ کاٹے، کوئی ناخن نہ کاٹے، تو اللہ رب العزت بندے کو ڈھیروں ثواب، جتنے بال ہوں گے، جتنے ناخن ہوں گے، ان تمام کی مقدار اللہ رب العزت بندے کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن وہ تمام کے تمام بال اور ناخن بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف عذاب سے بچنے کی ایک نوید ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات کی۔ آپ کہتے ہیں کہ اکثر بندے سوچتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی دینی ہے وہ تو مستحب یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر بال وغیرہ نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، لیکن جنہوں نے قربانی نہیں دینی ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس نے قربانی نہیں دینی وہ بھی صرف اور صرف ان قربانی دینے والوں کی مشابہت کی خاطر، حاجیوں کی مشابہت کی خاطر
اگر وہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی عید کی نماز تک اگر وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ غریبوں کی قربانی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی غریب چاہے کہ مجھے بھی قربانی کا ثواب مل جائے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن کسی کنجوس شیخ بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، پھر وہ کہ ٹھیک ہے میں یہی کام کر لیتا ہوں۔ اس کو چاہیے وہ قربانی بھی کرے اور یہ مستحب عمل بھی کرے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اگر ایک بندہ وہ کسی قید کے اندر رہا ہے یا کسی پریشانی کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا رہا ہے اور 40 دن وہ اپنی حجامت نہیں کر سکا، غیر ضروری بال صاف نہیں کر سکا، ناخن نہیں کاٹ سکا، 40 دن گزر گئے ہیں اور یکم ذی الحج کا سورج طلوع ہو گیا ہے، تو اب وہ یہ بات نہ کہ میں جناب 10 دن بال نہیں کاٹوں گا، ناخن نہیں کاٹوں گا تاکہ ثواب ملے گا، تو وہ یاد رکھے جس نے 40 دن پہلے گزار دیے ہیں اور اس نے اپنی صفائی نہیں کی، ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹے، اگر 41واں دن ہوتا گیا تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ باعث عذاب ہے اور باعث نحوست ہے۔ اس لیے وہ صرف اور صرف مستحب عمل کو پکڑتے پکڑتے جو فرض کام ہے ان کو چھوڑ نہ دے۔ جس بندے کے 40 دن کی گنتی پوری ہو گئی ہے اور اس نے بال وغیرہ نہیں کاٹے، صفائی نہیں کی، ناخن نہیں کاٹے، تو اس کو اس مستحب عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے لازم ہے کہ پہلے وہ صفائی کرے، باقی مستحب کام بعد میں ہوں گے۔ لیکن اگر ایک بندے نے 1 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے کاٹے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج عید کی نماز پڑھنے تک وہ کسی قسم کی صفائی وغیرہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت اسے اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یہ اگر بندے کے پاس ہے، ضروریات اصلیہ سے علاوہ کھانا پینا، آپ کی سواری، آپ کے گھر کے جانور، یہ تمام کے تمام آپ کی ضروریات اصلیہ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اکاؤنٹ کے اندر یا کہیں بھی آپ کا اتنا مال پڑا ہے جو 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت بنتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ قربانی کریں۔ اور اگر باپ کے پاس بھی اتنے پیسے موجود ہیں، اس کے بیٹے کے پاس بھی اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں، اس کے دوسرے بیٹے کے پاس بھی اتنے پیسے موجود ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایک باپ قربانی دے اور باقی 3 بیٹے کہیں جی ابے ہونی دے چھڑیے ساڑی طرف بھی ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ اگر 3 بیٹے صاحب نصاب ہیں تو باپ نے علیحدہ دینی ہے اور سب بیٹوں نے اپنی اپنی طرف سے علیحدہ دینی ہے۔ اور اگر بیٹے صاحب نصاب نہیں ہیں، سارے گھر والے کمائی اکٹھی کریں اور وہ ایک نصاب بنے تو پھر ایک قربانی دینے سے سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر باپ علیحدہ صاحب نصاب ہے اور تمام بیٹے علیحدہ علیحدہ صاحب نصاب ہیں تو سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینی لازم ہے۔ اور قربانی کا جو نصاب میں نے عرض کیا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، اگر حاجت اصلیہ سے علاوہ آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی دینا واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں؟ بیٹھ جائیں۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں، ایسا لنگڑا جانور جو چرنے کے قابل نہ ہو، جو چر نہ سکتا ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، اور ایسا جانور جس کو کیڑے وغیرہ پڑے ہوں، اور ایسا جانور جس کے اندر عیب باقی پائے جاتے ہیں، دانت سارے کے سارے جس کے گر گئے ہیں، ایسا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا باقی نہیں رہا، مغز باقی نہیں رہا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یہ تمام کی تمام میں نے صورتیں پیش کی ہیں۔ اور ایسا جانور جس کے اوپر صرف سینگ کٹا ہے، اوپر کا کنارہ کٹ گیا ہے یا آدھا سینگ کٹ گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آج کل ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ مشینیں ہوتی ہیں، جن مشینوں کے ذریعے سے جانور کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے نکالا جاتا ہے، اگر وہ جڑ تک مکمل کاٹ دیا گیا ہے اور ہڈی اور دماغ کو اس کا اثر پہنچا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اکثر آپ منڈیوں پر جاتے ہیں تو زیادہ تر وہ بیل اور وہ بھینس یا وہی بھینسا زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس کے سینگ نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو خوبصورتی کی خاطر آپ یہ دیکھیں
اس کو کسی کو چیک کرائیں، اگر وہ سینگ اکثر اوقات پیدائشی سینگ ہوتے ہیں لیکن بعد میں مشینوں کے ذریعے سے ان کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جانور خوبصورت محسوس ہو، تو اگر مشین کے ذریعے سے کاٹے گئے ہیں اور جڑ سے نکالے گئے ہیں تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر اس کا اثر دماغ کو پہنچا ہے یا اس کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جڑ سے اوپر سے کاٹے گئے ہیں، آدھے کاٹے گئے ہیں، یا اوپر کنارہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کو اوپر والا کھول ٹوٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ مزید کوئی سوال؟ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہیے یا کسی دوسرے سے کروانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے قربانی کے جانور کو خود آپ قبلہ کی جانب لٹاتے اور خود اس کو ذبح فرماتے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اور اگر بندہ خود ذبح کر سکے تو خود کرے، اگر خود صحیح طریقہ نہیں معلوم تو پھر یہ نہ ہو کہ سنت کو پکڑتے پکڑتے بندہ اپنے واجب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر صحیح طریقہ نہیں معلوم تو کسی دوسرے سے یہ کروا سکتا ہے، لیکن بندے کے اوپر لازم ہے کہ جب ذبح ہو رہا ہو تو بندہ وہاں پر موقع پر وہاں موجود ہو اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے موجودگی میں اپنا جانور ذبح کرائے، اور ایسے بندے سے کروائے جس کو شرعی طور پر ذبح کرنے کی سمجھ ہو، جس کو پتا ہو کہ میں نے ذبح کرتے وقت دعا کون سی پڑھنی ہے۔ اکثر بندے ایسے ہوتے ہیں سگریٹ پیتے پیتے آتے ہیں اور آ کر چھری پکڑی اور جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ بھی پورے تلفظ کے ساتھ نہیں کہنے، صرف اور صرف ان کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے رگیں کاٹنی ہے، بات ختم کرنی ہے، لیکن جو بھی ذبح کرنے والا اسے تاکید کی جائے کہ تم نے سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے تاکہ کما حق اس کا ہمیں ثواب اور جزا مل سکے۔ اور اگر کسی دوسرے سے کروانا چاہیں تو یہ میں نے عرض کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہوا کرو، اور آپ کی یہ جو حدیث پاک ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ بھی قربانی کے پاس کھڑا ہو، اور اگر کوئی عورت ہے جس کا گھر میں اور مرد نہیں ہے تو وہ بھی اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو سکتی ہے اگر قربانی کو ذبح کرنے والے محرم ہیں۔ اگر غیر محرم ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ برقع پہن کر وہاں پر کھڑی ہو، اگر برقع پہن کر نہیں کھڑی ہوگی تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ اس لیے عورت بھی کھڑی ہو سکتی ہے لیکن شرعی حدود و قیود کو ملوز خاطر رکھ کر۔ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں؟ اور اگر قربانی کے جانور کے پیٹ کے اندر سے بچہ زندہ نکل آئے تو بعض احباب سوچتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو ذبح کیا جائے گا، اور ذبح کر کے اسے بھی فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر قربانی کا جانور زندہ تھا اسے ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے مردہ بچہ نکل آیا تو مردہ بچہ پھینک دیا جائے گا کوڑا کرکٹ پر، اور جو جانور ہے اس کو ٹکڑے کر کے تقسیم کر کے آگے خیرات کر دیا جائے گا۔ وہ قربانی جائز ہوگی اور حلال ہوگی، صرف اور صرف وہ مردہ بچہ حرام ہوگا، اس کو کسی حوالے سے بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اگر زندہ ہوا تو وہ یوں ہی سمجھیے کہ اس کو بھی ہم نے قربان کرنا ہے، وہ بھی قربان کیا جائے گا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے شہروں کے اندر، آج کل سیلفی کا ماحول ہے کہ ایک بندے کو ذبح کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ چاہتا ہے یہ کہ نیٹ کے اوپر میری تصویر بھی آ جائے۔ ایک بندہ چھری پکڑے ہوئے ہوتا ہے ذبح کرنے لگتا ہے، دوسرا اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں بھی ساتھ شامل ہو رہا ہوں، ساتھ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یا تصویر بن رہی ہوتی ہے، اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، ساری دعائیں پڑھتا ہے، اور دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں، اگر ایک بندے نے تکبیر کہی اور دوسرے بندے نے جس نے چھری پکڑی ہے یا اس کا بازو پکڑا ہے اس نے تکبیر نہ کہی تو وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، قربانی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں بندوں کا علیحدہ علیحدہ بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم، اور پوری اگر پڑھ کے آئیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
पूरी की पूरी। अल्लाहुम्मा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये पढ़ के फिर जानवर को ज़िबा किया जाए, और दोनों के ऊपर लाजिम है कम अज़ कम ये आखिरी दुआ अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, दोनों अलहदा-अलहदा पढ़ें। आगे सवाल, आप में से भी कोई बंदा सवाल कर सकता है अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो। जी जी। अगर एक बंदे के ऊपर कर्ज है और वो कर्ज आर्जी तौर पर है, यानी उस बंदे को पता है कि मैं कुर्बानी के बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा जिससे मैं कर्ज आसानी के साथ उतार सकता हूँ, और मैं वैसे साहिब निसाब हूँ, ये कर्ज बस आर्जी तौर पर मेरे ऊपर है, तो फतावा अमजदिया में तफसील के साथ ये फतवा जिक्र किया गया है कि उस बंदे के ऊपर लाजिम है वो कुर्बानी करे अगर आर्जी तौर पर। और एक बंदा दायमी तौर पर हमेशा से कर्ज में मुब्तला है और उसे पता है मैं कुर्बानी करूंगा और उसके बाद मेरे ऊपर और ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा और मैं साहिब निसाब भी नहीं बन सकूंगा, तो ऐसे बंदे को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी के ऊपर आर्जी तौर पर कर्ज है और उसे पता है मैं बाद में ये कर्ज आसानी से उतार सकता हूँ, तो उसको कुर्बानी करना ज़रूरी है। फतावा अमजदिया के अंदर ये पूरा मसला जिक्र है। आगे सवाल करें। कुर्बानी का जानवर उसकी कितनी रगें काटनी चाहिए? अक्सर कुर्बानी का जानवर काटते वक्त अक्सर कसाई के साथ ये झगड़ा होता है पढ़े लिखे लोगों का, हमारे बुज़ुर्गों का, कि तूने ये रग काटी है, अभी ये काटने वाली रहती है। और इस बात को काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। 4 रगें ये काटनी ज़रूरी हैं, और 4 में से अगर 3 कट जाएं तो फिर भी जायज़ है। मुस्ताहब ये है कि ये चारों कट जाएं, लेकिन अगर 3 कट जाएं तो फिर भी जायज़ है। एक वो जो सांस की नाली है, कौन सी नाली? सांस की नाली, वो जो रग है उसको हुलकूम कहते हैं, हुलकूम काटनी ये लाजिम है। दूसरी मुर्री, जिसके अंदर से खाना पीना और सारी खुराक आगे उस जानवर तक पहुंचती है, ये जो नाली है ये कटनी भी लाजम है। और 2 नालियाँ वदजैन जिनको कहते हैं, इनका कटना भी लाजिम है। अगर वदजैन में से एक कट गई और ये बाकी दोनों कट गई, 3 रगें कट गई, तो फिर कुर्बानी का जानवर सही तौर पर हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। अगर 4 कटें तो ये सबसे पसंदीदा है, और अगर सिर्फ 2 कटी और 2 रह गई तो फिर कुर्बानी वो सही नहीं होगी, वो कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी। इसलिए 3 का या 4 का कटना ये लाजिम है। आगे सवाल पूछो। कुर्बानी करने का सुन्नत तरीका क्या है? मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल एक जगह पे मंजर देखा कि कुर्बानी के जानवर को पकड़ा गया और बड़ी उसके साथ धींगा मुश्ती के साथ और कुश्ती करके उसे ज़मीन पे लिटाया गया, और लिटाया गया मशरक़ की जानिब, फिर उसे धकेल कर घसीट कर फिर दूसरी तरफ लाया गया। जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तुम अल्लाह पाक ने हर चीज़ में नेकी का हुक्म फरमाया, जब किसी को कत्ल करो तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, और अगर किसी को ज़िबा करो तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो, और जानवर कुर्बानी का जो है उसे भी अच्छे और खूबसूरत तरीके से ज़िबा करना ये लाजिम है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर आपने कुर्बान गाह की तरफ ले जाना है तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप उसे चारा खिलाकर पानी पिलाकर उस वक्त लेकर जाएं जब आपकी छुरी पहले से तेज़ हो। ये ना हो कि जानवर आपके सामने खड़ा है और उस वक्त आप छुरी को तेज़ करना शुरू कर दें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे करने से मना फरमाया। एक सहाबी कुर्बानी का जानवर खड़ा था और छुरी को तेज़ कर रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ये क्या जुल्म कर रहा है? तू इसको 2 मौतें देना चाहता है, कई मौतें मारना चाहता है। जब ये छुरी को चलता देखेगी तो इसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इसलिए जब जानवर को लेकर जाना है, आपकी छुरी पहले से तैयार हो, आपकी पूरी प्लानिंग पहले से तैयार हो। वहाँ पर जब आपने ले जाना है, रस्सियों से जकड़ कर जब गिराना है, तो इस बात का लिहाज रखना है कि पहली दफ़ा आपने उसकी जो कमर है वो मशरक़ की जानिब हो और उसका जो चेहरा है वो मुकम्मल मगरिब की जानिब हो, क्योंकि हमारा किबला मगरिब की जानिब है। मगरिब की जानिब उसका चेहरा हो, उसकी टांगें हो मुकम्मल तौर पर। और जब कुर्बानी ज़िबा करनी है उस वक़्त अपना दायां पाँव उसकी गर्दन के सिरे के ऊपर रखना है
اور دائیں ہاتھ کے ساتھ چھری پکڑ کر آپ نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر آپ نے ذبح کرنا ہے، اور چاروں رگیں کاٹ کر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ چاروں رگیں کٹ گئی ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسائی ہے کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے، مثال کے طور پر عارف صاحب کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے، تو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر لازم ہے وہ منی کی بجائے من عارف، من شرجیل، من عاشر، جس کی بھی قربانی کر رہا ہے اس کا لفظ عاشر کا، اور کوشش کریں کہ وہاں پر آپ کوئی کتاب وغیرہ، یا آج کل نیٹ کا دور ہے، پوسٹ بھی ہوتی ہے جس کے اوپر پورا یہ طریقہ میں ہوتا ہے، تو دعائیں آپ دیکھ کر بھی لازمی پڑھیں تاکہ مکمل سنت طریقے پر عمل ہو سکے۔ یہ مکمل سنت طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ اس قربانی کو ہماری طرف سے یوں قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل اور اپنے حبیب کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ آگے کوئی سوال جی؟ جی بیٹھے جی، میں نے سوال عرض کر دیا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، جو پہلے پڑھنی ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا، جو بعد میں پڑھنی ہے وہ بھی عرض کر دی۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں، فقیروں، ناداروں کے لیے، اور تینوں حصوں کے اندر برابر برابر گوشت ہو، بوٹیاں بھی برابر ہوں، ہڈیاں بھی برابر ہوں، چھیچڑے بھی برابر ہوں، مکمل طور پر گوشت برابر برابر ہو۔ یہ نہ ہو اپنے لیے بہت اعلیٰ اور رشتہ داروں کے لیے اس سے تھوڑا سا کم اعلیٰ، اور فقیروں کے لیے صرف اور صرف ایسے چھچڑے رکھ دیے جائیں، ایسی ہڈیاں رکھ دی جائیں جنہیں وہ قبول کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کریں۔ اس لیے جب قربانی دینی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بندہ اس وقت تک کامل نیکی پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اصلاح نفس کا یوں بھی اہتمام کرتے تھے، آپ کو آم کا جو پھل ہے بڑا مرغوب تھا، اور جب آم کی پیٹی آپ کے پاس آتی آپ فرماتے یہ پیٹی کھولو، جب پیٹی کھولی جاتی اور علی بخش جو آپ کے ملازم اور آپ کے خادم تھے وہ کہتے ہیں پیٹی کھول کے میں سامنے کرتا، تو آپ فرماتے ہیں علی بخش اس میں سے خوبصورت آم باہر نکالو، اچھے اور عمدہ بڑھیا آم میں باہر نکالتا، سائیڈ پہ رکھتا، میں رکھتا اس وجہ سے کیونکہ انہیں یہ اچھے لگیں گے، پسند آئیں گے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھے سوال کرتے یہ سب سے اعلیٰ ہیں، میں عرض کیتا جی یہ سب سے اعلیٰ ہیں، تو آپ فرماتے یہ تم کھاؤ گے دوسرے میں کھاؤں گا، اعلیٰ تم کھاؤ گے اور جو تھوڑے گھٹیا ہیں وہ میں کھاؤں گا۔ اس طرح اپنے نفس کی اصلاح فرماتے۔ اگر قربانی کے جانور آپ نے گوشت کو تقسیم کرنا ہے تو یہ برابری آپ نے ملوز خاطر رکھنی ہے، آپ 3 حصے کریں سب سے اعلیٰ ہے، اور اگر سارے کا سارا گوشت خود رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس میں پھر برکت نازل نہیں ہوگی، اور سارے کا سارا اگر قربانی کا گوشت آپ تقسیم کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور پسندیدہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 حصے کریں تاکہ بیلنس برابر رہے اور تمام کے تمام جن کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں۔ اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے بندے کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایک بوٹی سب کو دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں خیرات دے سکوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیچارے صبح گرمی میں نکلتے ہیں اور شام تک بھاگ بھاگ کر ہر بندے کے سامنے ہاتھ پلاتے ہیں، ایک بوٹی لیتے ہیں، بہتر یہ کریں کہ آپ ایک ایک پاؤ کے شاپر تیار کر لیں، یا اپنے ذہن کے مطابق پاؤ 1.5 پاؤ اتنا گوشت دیں تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت پوری ہو جائے۔ صرف ایک ایک جز تھوڑا تھوڑا ٹکڑا دینے سے یہ آپ کو کامل نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سنت طریقے کے مطابق یہ تقسیم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اکثر یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ جانور کو سختی کے ساتھ ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کو کھانا کھلا کر جو اس کا چارہ وغیرہ ہوتا ہے پانی پلا کر، اور جب ذبح کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا پیار کے ساتھ ذبح کرو، فرمایا کہ اس بکری
جانور جو بکری ہے اس کی عزت کیا کرو، کیونکہ یہ جنتی جانور ہے، اگر اس کے اوپر مٹی لگی ہے تو اس کی مٹی کو صاف کرو۔ اور جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو وہ کئی دفعہ بھاگ جاتا ہے، کئی دفعہ وہ سرکشی کا اظہار کرتا ہے، تو اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کریں، کیونکہ وہ بے عقل ہے، آپ بے عقل نہیں ہیں، اس کو موت نظر آ رہی ہے، آپ موت کے منہ میں نہیں جانے والے، اس لیے اکثر آپ غصے میں آ کر اسے مارتے ہیں، سوٹیاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہ تمام کرنا ناجائز ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی جانور پر ظلم کرتا ہے قیامت کے دن وہ جانور اس سے اپنا بدلہ لے گا۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اس کے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جو عورت الٹی لٹکی ہوئی تھی، جہنم کے اندر الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور ایک بلی اس کے چہرے اور اس کے سینے کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، اس کے سینے کو اور اس کے چہرے کو نوچ رہی تھی۔ تو یہ حدیث پاک حقیقت میں بتا رہی ہے، اس کی آگے پوری تفصیل پڑھیں، تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ اس عورت نے دنیا میں اس بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا تھا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بلی کو بدلہ لے کر دے رہا ہے۔ تو اس لیے اگر قربانی کے جانور کے اوپر آپ نے بھی ظلم و ستم کیا یا سختی کا اظہار کیا تو قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں جانوروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کا جانور کیونکہ ایک خاص مہمان ہوتا ہے، اس کو باقی جانوروں سے خصوصی پروٹوکول دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حسن فہم حسن عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی سوال آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی، قربانی کے گوشت میں عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا جو گوشت ہے اس میں عقیقے کا حصہ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اگر بڑی قربانی ہے اور اس کے 7 حصے ہیں تو آپ عقیقے کا 1 یا 2 حصہ شامل کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، دونوں چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اور اکثر بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ خسی جانور، یہ تو خسی کرنا یہ تو ایک عیب ہے، اور میں نے کل ہی تفہیم المسائل میں پڑھا کہ ایک بندے نے سوال کیا مفتی صاحب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ خسی جانور اچھا ہے، تو خسی جب کرتے ہیں تو جانور کو 4 گھنٹے قرار نہیں آتا، 4 گھنٹے وہ بے چین ہوتا ہے، سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو آپ اپنے گوشت کو خوشبودار کرنے کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانور کو 4 گھنٹے کے لیے آپ بے قرار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے خسی کرنا تو ایک ظلم ہے۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تفہیم المسائل میں، آپ فرماتے ہیں اگر خسی کرنا ظلم ہے تو ذبح کرنا تو ظلم عظیم ہو گیا۔ اگر خسی کرنا ظلم ہے آپ کے نزدیک، کیونکہ جانور اس خسی کرنے کی وجہ سے تڑپ جاتا ہے، تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اس کا خون بھی بہتا ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو یہ ساری قربانیاں کرنے والے ظالم بن گئے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرنی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی نر جانور ہو، بکرا ہو، مینڈا ہو، بھینسا ہو، بیل ہو، اس کو ذبح کرنے سے پہلے خسی کیا جائے، کیونکہ جو خسی جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کے اندر بدبو نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے خسی نہیں کیا اور خسی کیے بغیر آپ نے اس کو ذبح کیا، اس گوشت کے اندر اگر بدبو ہے تو فقہائے کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا اور بعض نے اس کا کھانا حرام قرار دیا۔ اس لیے سب سے مستحب اور سنت طریقہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی کی، اور دونوں کے دونوں ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ وہ دونوں خسی تھے، تو گویا پتہ چلا کہ خسی جانور ذبح کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور جو خسی جانور ہوتا ہے وہ کبھی بھی پیشاب نہیں پیتا، کبھی بھی اس کے گوشت کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آپ مزید اس کے حوالے سے تفصیل جاننا چاہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ہمارے چند احباب نے کہا تھا کہ آپ نے اگلے جمعے پہ قربانی کے مسائل ذکر کرنے ہیں، میں اپنے وعدہ کے مطابق 1 بجے سے بھی پہلے ممبر پہ بیٹھ گیا، لیکن وہ دوست بھی مجھے نظر نہیں آئے، اور جو آئے ہیں وہ بھی کافی لیٹ آئے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں آپ جلدی آئیں، جب آپ جلدی آئیں گے میری کوشش ہوگی کہ میں پورا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں، اور اگر آپ بھی اسی طرح دا لگائیں گے میں بھی دا لگاؤں گا، میں بھی کہوں گا ٹھیک ہے پھر ٹائم پاس کریں، آخری 5-10 منٹ تقریر کی، وما علینا الا البلاغ کر دیا۔ اور ایک مسئلہ جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ایک مسئلہ کہ ایک مشین ہے جس مشین کا ایک بٹن دبایا جاتا ہے
اس ایک بٹن کے دبانے کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر 8000 چکن جو فارمی مرغے ہوتے ہیں وہ ذبح ہو جاتے ہیں۔ تو سوال پوچھا جاتا ہے کیا وہ سارے کے سارے صحیح حلال ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ذبح کرنے والا، وہ بٹن دبانے والا ہر فارمی مرغے کے اوپر بٹن دباتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو پھر تو جائز ہے۔ اگر اس نے ایک دفعہ بٹن کو دبایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور ایک دفعہ بٹن دبانے کے ذریعے سے اگر 100 اکٹھے فارمی مرغے ذبح ہو گئے تو وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے، ان کا کھانا حرام ہوگا، ان کا کھانا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اکثر شہروں کے اندر چونکہ کثرت ہوتی ہے، ڈیمانڈ ڈھیر ساری ہوتی ہے اور اکٹھی فرمائشیں آ جاتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ تکبیر پڑھیں۔ انہوں نے یہ بڑی بڑی مشینیں لائی اس وجہ سے ہیں تاکہ ہم ایک دفعہ بٹن دبائیں اور اکٹھے کئی مرغے ذبح ہو جائیں۔ وہ جو اکٹھے ذبح ہوں گے ان میں سے ایک بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب شہروں میں جائیں تو جہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اس طریقے سے ذبح کیے گئے ہیں تو آپ ان گوشت کو نہ کھائیں، کیونکہ وہ گوشت حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام حرام طریقوں سے بچ کر سنت طریقوں پر اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قربانی کے حوالے سے کسی کا کوئی بھی اور سوال ہے وہ جمعے کے بعد بھی مجھے حکم فرما سکتا ہے۔ ایک سوال جو مجھ سے پوچھا گیا 3 دن پہلے کہ کہتے ہیں جانور کے لیے دوندہ ہونا ضروری ہے اور بڑے جانور کے لیے 2.5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر دوں، اونٹ ہو تو اس کے لیے 5 سال، اور اگر گائیں ہو، بھینس ہو یا ان کی جنس سے بھینسا ہو، بیل ہو، ان تمام کا 2 سال کا ہونا، 2 سال سے 1 دن بھی اگر اضافی ہے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ 2 سال یا اس سے زائد، 2.5 سال ضروری نہیں ہے۔ اور بکری یا بکرا ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور 1 سال کا اگر ہوا تو جائز ہے۔ اور اگر بھینس ہے یا بیل ہے یا گائے ہے، ان کا کہتے ہیں کہ دوندہ ہونا ضروری ہے۔ دوندہ مجھے تو زیادہ تفصیل نہیں معلوم، وہ میرے بھائی بزرگ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ دانت سارے کے سارے آئیں پھر اس میں سے کچھ گر جائیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے۔ صرف اور صرف اگر وہ 2 سال کا ہے اور اس کے دانت آ گئے ہیں، اگر نہیں بھی گرے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب وما علی الا البلاغ۔